السلام پاکستان خاص طور پہ شہری سنگھ کے وہاں پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ پاکستان 2021 کے بعد پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ پاکستان کے اندر جیتا ہے اور شان مسعود کی کپتانی میں پہلا ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شان مسعود کیوں نہیں جیت پا رہا تھا؟ کیونکہ شان مسعود کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس کو جیتتا دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ دوسرے جو پاکستان کی اس جیت کی کامیابی کی جو وجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ بابر اعظم جس کو پہلے کپتانی سے نان پرفارمنس کی وجہ سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد تواتر کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے ہٹایا گیا، اگر آپ بابر اعظم اور اس کے چیلوں چپاٹوں کو کنٹینیو کریں گے تو پھر یہ میچ کبھی بھی نہیں جیت پاتے۔ اس میں لرننگ کیا ہے؟ اب اس لرننگ کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ کی شہری سنگھ کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں، ایک بات سمجھیں، یہ بات میں آپ کو روز روز کیوں سمجھاتا ہوں؟ یہ بات میں آپ کو روز روز اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو باور کر کے یہ سمجھیں کہ اس میں آپ کا نقصان ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ان کارکنوں کو نقصان ہو رہا ہے جو بلا وجہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے جو ان سے غلط امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ جب تک کہ ایم کیو ایم کا چیئرمین اپنے روش نہیں بدلے گا یا چینج نہیں ہوگا، تب تک ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ڈلیوری نہیں کر پائے گی۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں نے اپنے فیس بک پیج پہ، ٹویٹر پیج پہ ایک انٹرویو جو کل مسعود پراچا کو آج ٹی وی کے جو جرنلسٹ آئی تھنک وہی نام ہے ان کا، پراچا ہی ہے کوئی، وہ ان کو جو دیا، جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ سے کوئی ملنے کیوں نہیں آیا، تو چیئرمین صاحب بولتے ہیں ہم سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی آپ کے الائی ہیں۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ ترمیم کیا ہو رہی کہتے ہیں ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ آرڈر کو اپلائی کر دیں ترمیم ہو جائے گی، ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، تو انہیں کچھ مانگا نہیں آپ نے؟ ارے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مانگیں گے ہم، اتنی مشکل ہو مانگیں گے یار؟ یہ کس طرح کا آدمی ہے یار؟ خدا کا خوف کرو بھائی، تمہارا راجواڑہ ہے کراچی، تم راجواڑے میں بیٹھے ہو کہ تمہاری مرضی ہے تم کچھ بھی کرو۔ خالد مغل صاحب، کراچی کے لوگوں کا، شہری سندھ کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ جس پوائنٹ پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے، جو چورن چٹنی آپ نے اپنی کیمپین میں بیچا کہ آپ کبھی کہتے تھے کہ جی ہم عید کے بعد یوں کر دیں گے، پھر آرٹیکل 140A کی بات آپ نے چورن بیچا، آپ نے کبھی صوبے کی بات کرتے ہیں اپنی تسلی کے لیے، کبھی آپ مہاجر کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے، کبھی آپ نوجوانوں پہ آ جاتے ہیں، جو آپ کو سوٹیبل ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ خالد مول صاحب، کراچی شہری سندھ کی عوام نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کے کام کرا کے دیں، آپ کوئی بھی کام نہیں کروا کے دے رہے۔ چیئرمین بننے کے بعد تو آپ نے پوری پارٹی پہ اپنا کنٹرول قابو کر لیا ہے، کوئی ڈیسیجن، کوئی آپ کی پارٹی کا لیڈر انفرادی طور پہ کوئی الگ ڈیسیجن نہیں لے سکتا، آپ سنگل ڈیسیجن میکر ہیں ایز پر مائی سورسز ان پی ایم ایل این ایز ویل اینڈ اسلام آباد۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ چیئرمین ہے، چیئرمین کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا، سمجھ گئے نا؟ تو آپ کچھ نہیں کر پا رہے اور یہ آپ کا قصور ہے، صحیح ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آج تک ایم کیو ایم کی جو میڈیا میں خبریں چلیں جھوٹ ہے۔ آپ کے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کنڈیشن رکھی آرٹیکل 140A، اگر آپ ہمارا ووٹ چاہتے ہو، آپ کہہ رہے ہو آپ نے مانگا ہی نہیں ہے نا، آپ تو کہہ رہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یا تو پھر آپ نے مانگا ہے تو ایسی کھانا پوری کرنے کے لیے مانگا ہے۔ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ، آپ نے یہ کہا تھا کہ 140A کی وجہ سے کراچی میں کام نہیں کر پا رہے، لوکل باڈیز کے ہم کراچی میں کام نہیں کر پا رہے، ہم یہ نہیں، ہم اسی وجہ سے کام نہیں کر رہے، اور جو جب مانگنے کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اگلی 6 مہینے بعد دیکھ لیجیے گا، 8 مہینے بعد دیکھ لیجیے گا۔ تو بھائی ایسی کون سی آپ کے آدمی امر و یار کی زنبیل لگی جو آپ کر دیں گے؟ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو بھائی خدا کے واسطے آپ نے تو چلے جانا امریکہ کچھ دنوں کے بعد، یہ ہمیں پتہ ہے، مگر آپ شہر کے لوگوں کو برباد کر کے جا رہے ہیں۔ جو اگر یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد 27ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم آئے گی، اور آئے گی بھی تو پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ یا تو آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ جیلے ہیں جو ایم کیو ایم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آ کے، اور یا پھر آپ کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف و صرف شہری سندھ کے لوگوں کو فرسٹریٹ کرنا ہے، پاکستان کراچی کے لوگوں کو فرسٹریٹ کرنا ہے، مہاجروں کو فرسٹریٹ کرنا ہے، اچیو آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا بولا جاتا ہے کہ جی بڑا اچیو کیا، ایک چیز اچیو نہیں کی۔ جس مرجر کو آپ اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں نا، آپ روتے ہوئے گئے تھے کچھ لوگوں کے پاس کہ یہ مرجر کرا دو کیونکہ میرے قابو میں پوری قوم نہیں آ رہی۔ اب مرجر ہونے کے بعد نہ کہ آپ اس سے فائدے اٹھاتے، آپ نے باقی لوگوں پہ چپ کرا کے سائڈ میں لگا دیا اور آپ اپنے مقاصد کو اچیو کر رہے ہیں، سب کو قابو کر کے، اور سنگل اتھارٹی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو چیئرمین ہزاروں لاکھوں مہاجر کارکن نے جمع کیا، بھائی کام کریں، 5000 کارکن خالد مقبول خود اپنی طاقت پہ جمع کر کے دکھا دیں، لاکھوں کو دور کی بات ہے۔ دوسری بات، اگر اتنا کانفیڈنس ہے، الیکشن کرائیں نئے چیئرمین کے لیے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے ووٹ آپ کو پڑتے ہیں، 500 ووٹ بھی، 5000 ووٹ بھی پڑ گئے نا آپ کو، بڑی بات ہے۔
सही है ना, आपको चेयरमैन इलेक्ट, आपको इस प्रोसीजर की तरह चेयरमैन बन के आए हैं, आपने अपना डिसीजन एक दिन रात को ले लिया 6 लोगों में बैठ के कि मैं चेयरमैन बन जाता हूँ, मैं चेयरमैन बन गया हूँ। या किसी इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछना चाहिए ना, ये किस बेस पे चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, सही है ना, कोई इलेक्शन हुआ है, कोई प्रोसेस हुआ है, कोई इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए, जो पीटीआई से पूछ रहे हैं, तो एमक्यूएम से क्यों नहीं पूछ रहे कि ये चेयरमैन साहब किस बेस पे कमीशन चेयरमैन बन के बैठ गए और इतने इंपॉर्टेंट शहर के इतने इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं। आप देख लेना, चूंकि अपनी पार्टी के अंदर तजाद है, आधे लोग कामरान टसोरी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खान, सारे लोग कह रहे हैं जी तरमीम पे बात करें, ये करें वो करें, आप कह रहे हैं जी इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं जी हम क्यों मांगे इस बुरे वक्त में। अरे पाकिस्तान पे तो भाई 75 साल से बुरा वक्त है, हर वक्त कोई बुरा वक्त होता है, जब तरमीम आ रही होती है तो आप अपना मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। ये बख्शीश पे चलने का इरादा है आपका, ये आपने कुछ टुच्चों को 4 को नौकरी दिला के अपना काम निकाल के कुछ प्लॉटों पे कब्जा करके चाइना कटिंग करके या ये सब रेड वो करके लेफ्ट राइट करके जो है कब्जा करके जिस तरह आपने पार्टी पे किया है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसीलिए तो कोई एमक्यूएम को सीरियस नहीं ले रहा। अब तो जर्नलिस्ट भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कल जरा उस वीडियो को गौर से देखें, जब आपने मसूद पाचा को बोला कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसने आपको दिल में गालियाँ दी होंगी, कसम से उसकी शक्ल पे था कि गालियाँ दे रहा है वो आपको, क्या किस तरह की ये बात कर रहा है। एनीवेज, मैं दोबारा ये कहूँगा, देखें यही मुनाफकतें हैं, लर्न करें। दुनिया की सक्सेसफुल टीम्स सक्सेसफुल लीडर्स के साथ जीतती हैं। ही इज़ नॉट अ सक्सेसफुल लीडर, सही है। और अगर आपने कोई ऐसे कोई काम कर लिया है या आपने कोई ऐसी डील कर, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपने की, आप कितने कोई टप्पड़ नहीं, हमने चेक कर लिया, कोई डीलिंग नहीं है, कोई एमक्यूएम की बात नहीं चल रही, किसी लेवल पे कोई इंगेजमेंट नहीं है, हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने कुछ मांगा ही नहीं है, सही है। आप ज़रूरी तो आप तो दुनिया में नहीं बैठे ना, हमारे तो और भी लोग हैं जानने वाले दुनिया के अंदर, सही है। तो किसी ने कुछ नहीं मांगा है, ये सारी जमातों ने कंफर्म किया है कि एमक्यूएम की नो डिमांड है। वो ब्लाइंड सेटेडली इस तरमीम को चेयरमैन साहब के कहने पे, उनके जो 4-5 टुच्चे बैठे हुए उनके करने पे। मैं एमक्यूएम के कारकुनों को और आवाम को ही कहता हूँ, ये चले जाने अमरीका, सही है। जितनी भी टीम है ना जिसकी बात हो रही है, सब ने अमेरिका के अपने सेटअप बना लिए हैं, इनका खुद का बन गया सेटअप, भाग जाना है, आपको जलील ख्वार कर देना है। अब भी वक्त है, अपने लिए आवाज़ उठाएं। अगर एमक्यूएम, मैं अभी भी मानता हूं कि एमक्यूएम कराची के लिए आवाज़ उठाती है, मगर अगर उस एमक्यूएम को हाईजैक करके किसी एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया गया है जो उसने अपनी लल्लो बंद कर ली है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कराची के शहर के लोग जब उन लोगों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं जिन्होंने इस शहर को कत्ल की आमाजगाह बना दिया था, तो हम उन लोगों के खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं कि जिन्होंने इस शहर की जमात पे कब्ज़ा किया है। दूसरी बात, मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो पाकिस्तान के करते धरते हैं कि भाई खुदा के वास्ते, अगर आपने एमक्यूएम को एक मौसर जमात नहीं बनाया तो उसका नतीजा ये निकलेगा। आप देख लें, कराची के शहरी सिंध के लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डिसइनफ्रेंचाइज हो गए हैं। लोग निकल के वोट नहीं डाल रहे हैं, लोग जलसों में नहीं आ रहे हैं किसी भी जमात के, ठीक है। कोई नहीं निकल रहा, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ, कराची एक तरफ है। आपके मुल्क का मुआशी हब है। अगर आपने इनके लोगों को कुछ नहीं दिया, इनकी क़यादत को, सही क़यादत को इनके ऊपर नहीं बैठने दिया, जो ताकतवर, मौसर और पाकिस्तान से मुहब्बे वतन क़यादत है, तो जो है ना, आप एक चीज़ ज़रा याद रखिएगा कि इवेंचुअली अगर ये लोग आपके काबू से निकल गए तो खुदा की कसम बहुत कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ तज़िया दे रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।